ہے دیندار بہو کی خواہش اور کوشش کرنا، دیندار بہو کا انتخاب کرنا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر جاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، بہو گھر میں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، خیر خیریت پوچھی تو ان کی بہو نے جواب دیا کہ نہیں، حالات تو بہت خراب ہے، اور شکوہ شکایت کر دی۔ یہ سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب آپ کا شوہر گھر کو آئے ان سے کہہ دینا کہ گھر کی دہلیز بدل دے۔ اب اس عورت کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو آئے تو بتایا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے یہ سوال کرے تھے، میں نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ دہلیز بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو میرے والد صاحب ہیں، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ میری بیوی کو طلاق دے، ان کو طلاق دے دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی ایک دوسری بہو یعنی اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کر لی ہے، دوسری عورت گھر میں تھی، آ کے پوچھے کہ کیا حالات ہے، تو ان کی بہو نے یہ جواب دیا کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، خوش ہے، اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کا شوہر گھر کو آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اس دہلیز کو پختہ کریں، اور پھر دعا کرے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو آئے تو یہ پوری بات سنائی گئی تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ الحمدللہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس بیوی کے ساتھ زندگی آگے بڑھائیں۔ تو بات کیا معلوم ہوئی کہ جو بیوی، جو عورت صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی، اللہ کا شکر کرنے والی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نظر میں بری عورت ہے، برے اخلاق ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، چین و سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ جس کے اندر صبر اور شکر نہ ہو وہ بہت زیادہ ٹینشن والی ہو سکتی ہے، یہ دیندار عورت کی نشانی نہیں ہو سکتی، یہ بے دین عورت کی نشانی ہے کہ تھوڑے تھوڑے پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے پریشانیاں اور چھوٹی چھوٹی مشکلات پر شکوہ شکایت کریں، صبر نہ کرے، شکر نہ کرے، شکایتیں کرے، یہ دیندار عورت کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیندار عورت نہیں ہے، اسے طلاق دے دیں۔ اسماعیل علیہ السلام اسے طلاق دے دی۔ دوسری جو عورت آئی وہ تو شکر کرنے والی تھی، الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کی، تو کہا کہ اسے پختہ کریں، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو بہرحال ہمیشہ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، دیکھیے یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ دیندار عورت کو یعنی دیندار بہو کو ابراہیم علیہ السلام پسند کرے، دیندار عورت میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے یہ سوچے، یہ وصیت کر کے گئے۔ بے دین عورت کو طلاق دینے کی وصیت کر دے کے گئے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم ہمارے گھروں میں بہو کو لائے تو دینداری کو ترجیح دے۔ آج ہم پیسے کو، خوبصورتی کو، بنگلے، گاڑیوں کو، زمین جائیداد کو ترجیح دے کے کرتے ہیں، اسی لیے 8 دن میں طلاق، 1 مہینے میں طلاق، 1 سال میں طلاق، اگر طلاق نہیں ہو گیا تو لڑائیاں، جھگڑے، بوڑھے ماں باپ کے اوپر ظلم کرنا، گھر سے نکل جانا، نکال دینا، یہ تمام چیزیں اسی لیے ہو رہی کیونکہ ہم لوگ دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے میرے بھائیو۔ لیکن آج ہم شادی بھی کرتے ہیں، اور ایک چیز کیا ہے، نوکرانی ہونا گھر میں، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب کام کرنے والی ہونا، یا نہیں تو بیٹی تھی اس کی شادی ہو گئی، اب گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی اور ہونا، اس لیے بہو کو لے کے آؤ، خدمت کرنے والی ہونا، پیسے لانے والی ہونا، یہ سوچ کے ہم کرتے ہیں، لیکن دیندار ہونا یہ سوچ کے ہم نکاح نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کیا ہے، پریشانیاں اور ٹینشن ہے۔ تو میرے بھائیو، دیندار عورت سے شادی کرنا، یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیندار بہو کا انتخاب کرو۔ اچھا، اس واقعے سے ایک غلط میسیج چلے جاتا ہے، بہت سارے لوگ غلط میسیج لے لیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، دیکھو الٹا ظلم۔ پھر کیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں نا، ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، اپنی بہو کو طلاق دے دو، بولے بیٹا تو طلاق دے دینا۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ پریشر ڈالتے ہیں، دلیل بنا کے، دیکھو حق ہے ماں باپ کو، کیا حق ہے اپنی بہو کو طلاق دلوانے کا، بیچاری پر ظلم کرتے ہوئے اس کو طلاق دلواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بیچاری نوجوان لڑکیاں روتی ہیں۔ یاد رکھو یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، ابراہیم علیہ السلام جیسے دیندار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، تقوی والے، اتنے دیندار آپ بن گئے کیا؟ ساس سسر جو ہے، آپ اتنے دیندار ہیں جتنے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا حکم دیے تم ویسا حکم دینے کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کو طلاق اس لیے نہیں دلوائے کہ بہو میری بات نہیں مان رہی، بہو میرے کپڑے نہیں دھو رہی، بہو میری خدمت نہیں کرتی ہے، بیٹا
میرے کو الٹے جوابان دیتی ہے، میرے پیر نہیں دباتی ہے، میرا سر نہیں دباتی ہے، سارا دن جو ہے نا کیا ہے اس کی امی سے بات کرتی ہے، میرے سے ایک کرتی ہے وہ کرتی ہے، میری خدمت نہیں کر رہی اس لیے، اور تیری بہنوں کی خدمت نہیں کر رہی، گھر میں کپڑے نہیں دھو رہی، یہ کر رہی، پیسے نہیں لے کے آتی ہے، اس لیے طلاق دے دے بیٹا بول کے بولے کیا ابراہیم علیہ السلام؟ تم جو آج طلاق دلواتے ہو یہ اس بات کو دلیل بنا کے؟ ابراہیم علیہ السلام دینداری کو دیکھے، اپنی خدمت کے لیے نہیں بولے یہ دیندار نہیں ہے بیٹا، یہ صبر کرنے والی نہیں ہے، یہ شکر کرنے والی نہیں ہے، اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتی، ایسی عورت میرے بیٹے کے لیے نقصان ہے، پھر یہ بے دین عورت ہے اس لیے طلاق دلوائے، نوکرانی کی جیسا کام نہیں کر رہی ہے نہیں اس لیے اس کو طلاق دلواؤ، ایسی یہ نیت نہیں ہے میرے بھائیوں، جس کو دلیل نہیں بنانا۔ پھر بہو نوکرانی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو یہ میرا الگ موضوع ہے، شوہر اور شوہر کے گھر والوں کا یا ساس سسر کا خدمت کتنا کریں، کہاں تک کریں، کتنا کرنا جائز ہے، کتنا کروانا جائز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں میں اس سے پہلے میری ایک تقریر ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، ساس بہو کی جنگ اور اسلام، انشاءاللہ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ باتیں رکھا۔